بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. يا إلهی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں. قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. مولاي صل وسلم دائما
خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ دنیا میں تمہارا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مناجات افطار کا سلسلہ ہے. رحمت کی گھڑیاں ہیں. مبارک مہینہ ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہزاروں اسلامی بھائی 30 دن کے اعتکاف میں ہیں اور باب المدینہ کراچی کے علاوہ ملک بھر کے کئی مقامات پر اجتماعی طور پر اسی طرح 30 روزہ اعتکاف کا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان معتکفین کو مزید برکتیں عطا فرمائے. مناجات افطار کے سلسلے میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اسی قدر زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی. تذکرۃ الاولیاء میں ایک بڑی منفرد حکایت تحریر ہے جسے میں اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز کے حاضرین انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے کی سعی کیجیے. حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمت اللہ الاکرم ایک بار آپ بلخ شہر میں بیان فرما رہے تھے اور آپ نے دوران بیان اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی جناب میں یہ دعا کی: یا اللہ عز و جل، جو اس اجتماع میں سب سے زیادہ گناہگار ہے اس پر اپنا رحم فرما اور اس کو بخش دے. اجتماع کثیر تھا. اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے نیک بندے، پاک بندے، متقی بندے، پرہیزگار بندے کی دعا تھی. رب العالمین عز و جل کی جناب میں کس طرح سے مستجاب ہوتی ہے کہ اس اجتماع میں ایک کفن چور بھی ہوتا ہے. حسب عادت وہ رات کو قبرستان کفن چرانے کے لیے پہنچتا ہے. ابھی وہ ایک قبر کھودتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی مشیت دیکھیے کہ ہاتف غیب سے آواز آتی ہے: اے کفن چور، تو آج حاتم اصم
رحمت اللہ الاکرم کے اجتماع واز میں بخش دیا گیا تھا، پھر آج ہی رات کو دوبارہ کیوں گناہ کرنے لگا ہے؟ کفن چور نے جب یہ آواز سنی تو رونے لگا اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ناظرین، حاضرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے نیک اور پاک بندوں کی صحبت اس طرح سے بخشش کا سبب بنتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان نیک اور پاک بندوں کی دعاؤں میں کس طرح ہم گناہگاروں کا حصہ شامل فرماتا ہے، اور کسی قدر گناہگار ہو، کیسا ہی گناہگار ہو، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنی رحمت سے اس نیک اور پاک بندے کی برکت سے اسے کیسے بخش دیتا ہے۔ نہ صرف بخشتا ہے بلکہ سنیے اور جھومیے کہ بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو نہ انبیاء علیہم السلام میں سے ہیں، نہ شہداء میں سے، لیکن بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی عز و جل انہیں انبیاء علیہم السلام اور شہداء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان وہ مقام عطا فرمائے گا کہ یہ حضرات بھی انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ وہ لوگ نور کے منبروں پر جلوہ گر ہوں گے، بلند ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان پر کل بروز قیامت اپنا خصوصی کرم فرمائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد ہوا یا اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کا پیارا یعنی محبوب بندہ بنا دیتے ہیں، اور وہ زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کس طرح کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتے ہیں، انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ باتوں کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں۔ پس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا کیسی برکات ہیں ان نیک اور پاک بندوں کی صحبتوں کی۔ چنانچہ سنیے اور جھومیے کہ علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور ہر دور میں علماء اور عارفین رحمہم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وارث ہوتے ہیں۔ ان عارفین نے اپنے نبی علیہ السلام سے علم، اخلاق، ایمان اور تقوی ورثے میں پایا ہے۔ یہ نصیحت اور نیکی کی دعوت دینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اکتساب فیض کرتے ہیں، اور جو بھی ان کے ہم نشینی اختیار کرتا ہے ان کا وہ حال اس کی طرف سرایت کر جاتا ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ قیامت تک حق پر رہے گا، ان کے مخالفین انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ان کا اثر زمانے کے گزرنے سے ختم نہیں ہوگا، اور ان وارثین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مجرب تریاق یعنی تجربہ شدہ زہر کا علاج ہے، اور ان سے دوری زہر قاتل ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ ان کا ہم نشین بدبخت نہیں رہ سکتا۔ ان کا تقرب اور ان کی صحبت اصلاح نفس، تہذیب، اخلاق، عقیدے کی پختگی
اور ایمان کے راسخ کرنے کے لیے بڑا مؤثر عملی علاج ہے۔ یہ کمالات مطالعہ کرنے اور ضخیم کتابوں کے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتے، یہ تو وہ عملی اور وجدانی خصلتیں ہیں جو پیروی کرنے، صحبت پانے، دل سے لینے اور روح سے متاثر ہونے سے حاصل ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وارث محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مرشد کامل کی صحبت ہی وہ عملی طریقہ ہے جس سے نفس کا تزکیہ ہو سکے۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ شخص غلطی پر ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بذات خود اپنے دل کے امراض کا علاج کر سکتا ہوں اور از خود قرآن و حدیث کے مطالعے سے اپنی نفسانی خرابیوں سے چھٹکارا پا سکتا ہوں۔ شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے، وہ کہتا ہے نہ کتابوں سے ہے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو جن پر بزرگوں کی نظر ہو گئی، جنہوں نے بزرگوں کی صحبت کی قدر کی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے ان نیک اور پاک بندوں کی صحبت سے استفادہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے ان بندوں، ان علماء، ان عارفین، اپنے مرشد کامل کی صحبت اختیار کر کے ان کی اطاعت میں زندگی بسر کی، اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان پر کیسا کرم خاص فرماتا ہے۔ سنیے سنیے، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عز و جل جسے نیکی عطا فرمانا چاہتا ہے، توجہ فرمائیے گا، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل جسے نیکی عطا فرمانا چاہتا ہے اسے اپنے برگزیدہ بندوں کی خدمت میں بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف کرنے والے کثیر اسلامی بھائیوں، یہ عظیم نعمت مولا کریم عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی۔ وہ صحبت کامل، وہ شخصیت کامل، وہ مرشد کامل، وہ نعمت کامل ہمیں عطا فرمائی کہ جس کا کیا بیان کروں، کہ جن کے طفیل نہ جانے کتنے کافروں نے اسلام قبول کیا، نہ جانے کتنے دہریے تائب ہوئے، نہ جانے کتنے چور، ڈاکو، شرابی، شراب فروش، جواری، جوا کے اڈے چلانے والے، بدمعاش، بھٹا خور، رشوت خور، سود خور، داداگیر، جھگڑالو، فنکار، ہدایت کار، اداکار، گلوکار، بریک ڈانسر، بھنگڑے باز، چال باز، نشے باز، ہیروئنچی نہ صرف تائب ہوئے بلکہ نہ جانے کتنے خوش نصیب، خوش بخت بن کر داعی سنت بنے اور مبلغین دعوت اسلامی میں ان کا شمار ہونے لگا۔ شاعر کیا خوب بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ارے ہم خود نہ تھے کبھی راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اس مرشد کامل، ان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت کی برکت سے نہ جانے کتنے بے نمازیوں نے نمازی ہونے کا شرف حاصل کیا، نہ جانے کتنوں نے اپنے چہروں کو سنت کے مطابق داڑھی سے سجا لیا، نہ جانے کتنوں نے اپنے سروں پر امامے کا تاج سجا لیا، نہ جانے کتنے کیسے گناہوں سے تائب ہو کر اپنے رب عز و جل کی جناب میں استغفار کرنے والے ہو گئے، نہ جانے کون کیسا کس کیفیت کا تھا، آج اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کیسا کرم کیا کہ وہ سنتوں بھری زندگی گزارنے لگا اور کرم خاص ہو گیا۔ تو نہ جانے اتنے کیسے واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے گزرے۔ الحمدللہ ہم جب دعوت اسلامی کی بہاریں پڑھتے ہیں، نسبت امیر اہل سنت کی بہاریں پڑھتے ہیں، تو نہ جانے کتنے اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین سنتوں بھری زندگی گزار کر اپنے شیخ کامل کی اطاعت و اتباع کرنے کے نتیجے میں رب العالمین عز و جل نے انہیں
وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ مرتے وقت ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. نہ صرف آرڈنری بلکہ آپ اس کو اس طرح سے ایکسٹراڈنری لیجئے کہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی امیر اہل سنت سے نسبت رکھنے والے منیر عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بھیانک حادثے کے نتیجے میں ان کے وجود کے دو ٹکڑے ہو گئے. اللہ اکبر. ایسی کیفیت میں بھی کہ دھڑ سے جدا ہے. اس اللہ کے بندے نے, اس شیخ کامل کے مطیع و فرما بردار نے ایسی حالت میں بھی, بے ہوشی کی کیفیت میں بھی رب العالمین عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کی, کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا. ان کے لبوں پر تھا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تھا, اور ان کا خاتمہ جب ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوتا. ایک یہ منیر عطاری ہی نہیں, واللہ آپ دیکھتے چلے جائیے تاجدار مدنی انعامات محبوب عطار حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کے وقت غسل اپنی نگاہوں کو کھول دیتے ہیں, مرشد کے جلوے کو دیکھتے ہیں. حاجی ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ میں پیر کامل جب نماز جنازہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں, جیسے ہی پیر و مرشد قریب آتے ہیں حاجی ماجد اپنی نگاہوں کو کھول دیتے ہیں. ارے معتکفین اسلامی بھائیوں, اے عالمی مدنی مرکز میں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین, رب العالمین نے امیر اہل سنت کو وہ برکات عطا کی ہے. خدا کی قسم ان کے مطیع ہو کر, فرما بردار ہو کر ہم اپنی حرکات کو درست کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی برکات سے ہمیں بھی حصہ عطا فرماتے. نہ صرف مرتے وقت, مرنے کے بعد کی کیفیت اللہ 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 اللہ. مرنے کے بعد 3.5 برس تک بھی کوئی لاشیں کو کھول کر دیکھتا ہے, کسی وجہ سے قبر کھل جاتی ہے تو وجود سلامت نکلتا ہے. قبر سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہیں, سن کر سونگ کر مشام دماغ معطر ہو جاتے ہیں. کیا عرض کروں, دامن وقت میں گنجائش نہ رہی, بس اتنا عرض کر رہا ہوں. یہ نعمت کامل مجھ اور آپ کو آج میسر ہے, اس کی قدر کر لیجئے. ماہ رمضان ہے, نصف رمضان گزر چکا, عاشقان رسول کا سجا ہوا یہ چمنستان ہے, امیر اہل سنت کا برستا ہوا فیضان ہے. بس ہمت کیجئے, ان نعمتوں کی قدر کیجئے, لمحے لمحے کو اپنے لیے نعمت عظمیٰ جان کر اس میں صحبت شیخ سے استفادہ کیجئے. پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت میں کیسی برکت عطا کرتا ہے. رب العالمین مجھ اور آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکات سے حصہ عطا فرمائے کہ امیر اہل سنت کو جو برکتیں ملیں وہ غوث العظم کے صدقے ملیں, اور غوث اعظم کو جو مرکزیں ملیں وہ امام پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے ملیں, اور امام حسین کو جو برکتیں ملیں وہ مولا کائنات مولا مشکل کشا کے صدقے ملیں, اور مولا کائنات کو جو برکتیں ملیں وہ حضور سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے طفیل انہی کے فیضان سے ملیں. تو آئیے ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیے, جو دور ہیں وہ قریب آ جائیں, جو قریب ہیں اس قربت کی نعمت کو نعمت عظمیٰ جان کر اس کی قدر کرنے والے ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مناجات کا سلسلہ ہے, وقت قبولیت ہے. اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے, اپنی گردنوں کو خم کر لیجئے, کوشش کیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نم کر لیجئے, اپنے قلب کو سراپا غم کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقدیلنا بها من جمیع الحاجات وتطاہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير.
یا رب بالمصطفیٰ، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب الاولیاء، اے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار کے مولا، اے کربلا کے شہزادوں کے مولا، اے غوث اعظم، امام اعظم کے مولا، اے امام اہل سنت اور ہمارے آقا امیر اہل سنت کے مولا، یہ تیرا کرم خاص، یہ تیرا انعام کہ تو نے ہم بدوں کو عطا کیا رمضان، یہ تیرا کرم کہ تو نے ہمیں یہ عظیم و شان نعمت نہ صرف عطا فرمائی، بلکہ قلم بالا قلم یہ کہ ایک بہت بڑی تعداد اعتکاف میں موجود ہے۔ اے اللہ، جب اپنی طرف دیکھتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھتے ہیں، سرتا پا اپنی کیفیات و حالات و معاملات و معمولات کو دیکھتے ہیں تو گھبرا اٹھتے ہیں، دل ڈوبنے لگتا ہے، کچھ سجھائی نہیں دیتا، گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ، اور اس گناہ تو گناہ، گناہوں سے نفرت کی کیفیت بھی عجیب و غریب ہے۔ ایک طرف توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں تو دوسری طرف نفس اور شہواتی خواہشات کے سبب گھائل ہوتے ہیں۔ نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا، اے میرے مولا۔ نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، کرو کچھ آپ ہی ماہ رسالت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ۔ اے اللہ، رمضان کے صدقے ہماری مغفرت فرما، اے اللہ اس ماہ غفران کے صدقے ہماری مغفرت فرما، اے اللہ اپنے اس مقدس مہمان کے صدقے ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرما، ہمیں نیکیوں سے الفت عطا فرما، اے اللہ تیرے نیک اور پاک بندے کی جو صحبت ہمیں میسر ہے اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مدنی مذاکروں میں پابندی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اول تا آخر شرکت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ماہ رمضان میں تیری عبادت کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ماہ رمضان میں تہجد کی نماز پڑھنے میں، اشراق و چاشت کی نماز پڑھنے میں، صلاۃ التسبیح پڑھنے میں، اے اللہ صلاۃ الاوابین پڑھنے میں ہمارا دل لگا دے، اے اللہ پانچوں وقت کی نماز با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کا جذبہ دے دے، اے اللہ رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں میں ہمیں لگا دے، اے مولا اپنی ناراضی والے کاموں سے ہمارا پیچھا چھڑا دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہم پر فضل فرما، ہم پر دیا فرما،
درگزر فرما، اے اللہ بخشش کی بھیک عطا فرما، مغفرت کی خیرات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ اے اللہ نہ جانے کتنے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں ہوں گے، نہ جانے کس کے ساتھ کیا کیا مرض ہوگا، نہ جانے کون کس کس مرض میں مبتلا ہوگا۔ کوئی گھٹنوں کا مریض ہوگا تو کوئی ٹخنوں کا، کوئی گردے کا مریض ہوگا، کوئی دل کا عارضہ لیے بیٹھا ہوگا، کوئی نفسیاتی مریض ہوگا تو کوئی کسی مرض میں مبتلا ہوگا، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہوگا تو کوئی شوگر کا مریض ہوگا۔ اے اللہ عز و جل کوئی آرتھورائٹس کا مریض ہوگا تو کسی کا وجود درد کر رہتا ہوگا۔ اے اللہ عز و جل کسی کے ساتھ سانس کا مسئلہ ہوگا تو اے اللہ عز و جل کوئی آئی سی یو میں پڑا ہوگا، کوئی سی سی یو میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا تو اے اللہ کوئی کسی وارڈ میں ڈائلائسس کروا رہا ہوگا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا کرم خاص فرما دے۔ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کے صدقے اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے۔ ہمارے سارے مریضوں پہ فضل و رحمت ہو، ہمارے سارے مریضوں پہ فضل و رحمت ہو، عیدیں ہو از پائے رمضان، عیدیں ہو از پائے رمضان، عطا شفا یا رب، عیدیں ہو از پائے رمضان، عطا شفا یا رب۔ جو عاشقان رسولہ فتوں سے ہے دو چار، جو عاشقان رسولہ فتوں سے ہے دو چار، نجات نے پائے رمضان کرتا یا رب، نجات نے پائے رمضان کر عطا یا رب۔ جو تنگ دست ہے ان پر کرو ہو یا اللہ، جو تنگ دست ہے ان پر کرو ہو یا اللہ، دے ان کے رزق میں برکت پائے رضا یا رب، دے ان کے رزق میں برکت پائے رضا یا رب، دے ان کے رزق میں برکت پائے رضا یا رب۔ تیرے حبیب کے جو بھی غلام ہیں مقروض، تیرے حبیب
غلام ہے مقروض، نجات قرض سے ان کو تو کر عطا یا رب، نجات قرض سے ان کو تو کر عطا یا رب، انہیں خوشی دے مسرت دے عیش و راحت دے، جو تیرے بندے ہیں صدموں میں مبتلا یا رب، جو تیرے بندے ہیں صدموں میں مبتلا یا رب، تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے اشرا، تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے اشرا، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، تو بھر دے اشرائے ہے مغفرت کا یہ اشرا، تو مغفرت فرما ہے مغفرت کا یہ اشرا، تو مغفرت فرما، میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب، میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب، میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب، کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب، عذاب نار سے بدکار کو بچا یا رب، تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا، تو لینا حشر میں بدکار کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، بلا
بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب گناہ گار طلبگار عفو رحمت ہے گناہ گار تعالی علی محمد۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔